کہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804. وہ قیدی نمبر 804 لے گیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ لے کر آؤ، ویل چیئر پہ آئے گا تو لے کر آؤ، ایمبولینس میں آئے گا تو لے کر آؤ، عدالت میں پیش کرو، کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں. اس شخص پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس کے وکلا بتاتے تھے، اس کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، وزارت داخلہ کہہ رہی ہے لے کر آؤ. مذاق بنایا ہوا تھا. پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایک وزیر اعظم آپ کا، پاکستان کا مقبول ترین رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حالت ہے یہ ہار جائیں گے، انہیں دعا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. آج 13 تاریخ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس خوشخبری ہوتی، لیکن خوشخبری کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، بتایا گیا کہ 8-10 دن میں، تو ابھی 8-10 دن 2-1 روز میں پورے ہو جائیں گے، تب خوشخبری آنی چاہیے. آج عدالت سے کیا آتا ہے ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن ابھی تک تو جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے کچھ ہوا نہیں ہے. عدالت سے کچھ دیر میں خبر آئے گی. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خوشخبری کی امید کرنی چاہیے، لیکن تب تک آواز اٹھاتے رہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب آواز اٹھاتے رہیں. دوسرا، الگ نیوز ALAG میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ. اس سپورٹ کو جاری رکھیے. ہمیں بتائیے کہ ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے. کچھ تجاویز ہوں آپ کی تو ڈیفینیٹلی ان پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے. اب اس ویڈیو کی موضوعات کی جانب آ جائیں. ایک رات میں کوئی 9:30 بجے کے آس پاس نوٹیفیکیشن آیا. اس نوٹیفیکیشن میں ہمارے لیے ایک بڑی زبردست چیز آئی کہ نو آبجیکشن آ گیا ہے. کیا ہے نوٹیفیکیشن، کیا ہوا ہے؟ اور پہلے ایک واویلا ہم سنتے تھے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی جانب سے، وہ واویلا یاد کرانے کا وقت ہے. میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین بھی مان گئے. نون لیگ کی جو اس وقت سیاسی حالت ہے نا، اس سیاسی حالت کے حوالے سے ایک لفظ یہاں میں نے لکھ لیا ہے. ابھی مجھے اس لفظ پر آپ سے بات کرنی ہے. وہ لفظ میں آپ کو سنواؤں گا ابھی، افسوس نہ کہ، لیکن ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آخر میں کراچی میں ایک عجیب ترین قبضے کی بات کروں گا. آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو، کافی کچھ ہے جو آپ کو بتانے. لیکن سب سے پہلے کراچی میں کل رات افسوسناک خبر آئی. جامعہ ابو بکر اسلامیہ کے محتمم مولانا ضیاء الرحمان صاحب گلستان جوہر بلاک 16 میں انہیں شہید کر دیا گیا. جو پولیس نے ابتدائی طور پر بتایا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ان کو شواہد مل رہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شارع فیصل تھانے کی حدود میں گلستان جوہر بلاک 16 میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی اور مولانا ضیاء الرحمان جو ہے وہ جان سے گئے. ایک موٹر سائیکل پر 2 حملہ آور تھے جنہوں نے مولانا ضیاء الرحمان کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ گلستان جوہر میں ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے. باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کرنے کا واقعہ لگتا ہے، کیونکہ کوئی چیز چھینی نہیں گئی ہے اور 11 خول وہاں سے ملے ہیں. تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. کراچی کی پولیس، کراچی کی انتظامیہ، کراچی کی اس سے پہلے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس وقت موجودہ نگراں حکومت، سب ناکام ہے. نگراں وزیر داخلہ تو کس طرح کا مذاق خیز انہوں نے بیان دیا کراچی کے شہریوں کے حوالے سے. گورنر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی موبائل چھیننا تو سمجھ میں آتا ہے، جان سے مارنے والی بات. مطلب اس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں اس شہر کے ساتھ، شہر بے امان کے ساتھ، کہ اس کے باسی جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. اور وہ جس حال میں جی رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کچھ کر نہیں رہا. مطلب ارباب اختیار، متعلقہ حلقے، مقتدرہ حلقے، کوئی کچھ نہیں کرا کراچی کے لیے، صاف بات ہے. تو بہت برا حال ہے اس شہر کا. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب آ جائیے. کل رات میں ایک نوٹیفیکیشن آیا رات 9:30 بجے کے آس پاس. یہ اس سے آگے پیچھے 10-15 منٹ کا وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت وائرل ہونا شروع ہوا. نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت جو ہے یہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین یہ جیل کے اندر ہی کریں گے. وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن تھا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نوٹیفیکیشن میں پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا رولز کیا ہیں، کس طرح سے ہے کہ ان دا لائٹ آف رولز اینڈ آرڈرز آف لاہور ہائی کورٹ لاہور والیوم 3 انسٹرکشنز ٹو کرمنل کوڈز چیپٹر 1 پریکٹس ان ٹرائل آف criminal cases part 8 general 3 read with section 352 of the code of criminal procedure 1898 and on the request of judge special court official secret act یعنی کہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اسلام آباد. اب یہ تمام چیزیں ہیں ڈیٹڈ 12/9/2023. کل رات میں آیا. یہ لا اینڈ جسٹس ڈویژن ہیز نو آبجیکشن، وہ بورڈ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے. آن کنڈکٹنگ دا ٹرائل آف دا اکیوزڈ، پھر یہاں پہ عمران احمد خان نیازی لکھا ہوا ہے. ڈیو ٹو سیکیورٹی کنسرنز
in district jail attack under the Official Secrets Act 1923. عمران خان صاحب کی اس سماعت کے لیے جج صاحب پہنچ گئے عدالت. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ممکن ہے جج صاحب اگلی تاریخ دے کے واپس بھی جا چکے ہوں. عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم عدالت پہنچ چکی ہے. وہاں سے کچھ خبر آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کا کہنا کیا ہے. اتنی. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ لے کر آؤ. ویل چیئر پہ آئے گا تو لے کر آؤ, ایمبولینس میں آئے گا تو لے کر آؤ, عدالت میں پیش کرو, کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں. اس شخص پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کے وکلا بتاتے تھے, اس کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے, حکومت کہہ رہی ہے, وزارت داخلہ کہہ رہی ہے, لے کر آؤ. جب وہ عدالت سے آرڈر ہوتا تھا لے کر آؤ, تو پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا؟ عمران خان کے سیاسی مخالفین یہ آ جاتا ہے سر پہ بالٹی ڈال کے, یہ آ جاتا ہے سر پہ کچرے کا ڈبہ ڈال کے, یہ آ جاتا ہے منہ چھپا کے, یہ عدالتوں میں ایسے آتا ہے. اس نے مذاق بنایا ہوا ہے, مذاق بنایا ہوا تھا اس حکومت نے جو چلی گئی, اس حکومت نے مذاق بنایا ہوا تھا. پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایک وزیر اعظم آپ کا, پاکستان کا مقبول ترین رہنما, اس پہ حملہ ہو چکا قاتلانہ, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ہوا تھا. اب سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اب لے کر نہیں آنا, اب اس کو جیل میں رکھو اور سماعت اس کی وہاں پر کرو. اب یہ بتا رہے ہیں, اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ لے کر آؤ, پولیس لے کر آئے. اب تو پولیس کے پاس ہے نا بہترین سیکیورٹی دے اسٹیٹ. نہیں, اب لے کر اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, اب جیل کے اندر سماعت ہو جائے گی. یہ بڑے آرام سے یہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جائیے عمران خان صاحب کے بارے میں. نصرت جاوید صاحب نے پبلک نیوز پر اپنے پروگرام میں بات کی, اور یہ جو انتخاب اور مقابلہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس پر انہوں نے کیا کہا. اس سے پہلے ایک لفظ سنیے. یہ لفظ کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, بلکہ پہلے لفظ سنیے. ان کی لیگیسی ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کی جائے گی. یہ چیف جسٹس عمر عطا بدنیال صاحب کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کی, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ہے. یہ لوگ کل اعلان کرنے آئے تھے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ اعلان کیا اور بتایا ہمیں کہ میاں جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا. اس سے پہلے ہمیں لگ پتہ رہا ہے, اور آج 13 ہے, ہمیں پھر 15 کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے. دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی. بہرحال یہاں یہ انہوں نے گالی دی. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ یہ حالت ان کی کیوں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نواز شریف آمنے سامنے آ گئے گوال منڈی کے حلقے سے بھی, پبلک نیوز پر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں گوال منڈی کے حلقے سے بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ ہار جائے گا عمران خان سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حالت ہے یہ ہار جائیں گے, انہیں دعا کرنی چاہیے, ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا. پہلے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے تھے کھمبے کو کھڑا کر دیں, کھمبا جیتے گا, کھمبے کو ووٹ پڑیں گے. اب آپ حال دیکھیے کہ نصرت جاوید صاحب جیسا سینئر جرنلسٹ جو یہ کہتا ہے کہ میرے دادا اسی لاہور کے, میرے والد اسی لاہور کے, میری ماں اسی لاہور کی, میں اسی لاہور کا, میں جانتا ہوں اس شہر کو, یہ شریفوں کے ہاتھ سے پورا شہر جا چکا. میاں صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک عدد, میاں صاحب کی عادت ہے یہ مختلف لوگوں کے ذریعے, وہاں پر ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں, مختلف لوگ ہیں, ہمارے بھی دوست وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں ان سے پوچھتے ہیں, صحافیوں سے بھی, مختلف لوگوں سے کہ ہاں جی کیا حال ہے, الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا, پلس کیا ہے. تو میاں صاحب کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ صفایا ہو چکا, لے گیا وہ جو جس کے بارے میں میں بار بار بتا رہا ہوں نا آپ کو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, وہ قیدی نمبر 804 لے گیا. آپ کی اس نے سیاست کا صفایا کر دیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے آپ کی پوری جماعت کو, اس کے بیانیے کو, اس کی کوششوں کو. اور اس نے کیا کاٹنا تھا, وہ کیا کاٹے گا. آپ لوگوں نے خود یہ جو 16 مہینے کی حکومت کی ہے اس نے کاٹ دیا. آپ لوگوں نے یہ جو 4 مہینے لندن میں بیٹھ کر, وہاں سے کبھی آپ اٹلی جا رہے ہیں, کبھی آپ سعودی عرب جا رہے ہیں, کبھی آپ دبئی جا رہے ہیں, وہاں سے آپ فیکٹری کے دورے پر جا رہے ہیں, وہاں آپ ہائیڈ پارک میں چہل قدمیاں کر رہے ہیں, وہاں آپ KFC کھا رہے ہیں, کبھی آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کسی کافی شاپ میں. آپ لوگوں نے خود کاٹ دیا. ارشد شریف شہید کی شہادت والے روز وہاں بیٹھ کے تالیاں بجا کے آپ لوگ کیک کاٹ رہے تھے. آپ لوگوں نے اپنی مقبولیت, اپنی سیاست, اپنا بیانیہ, تمام چیزوں کے گلے پر چھری پھیر دی, اس کے ایک پر چھری نہیں پھیری تھی. آپ لوگ مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو نون لیگ ول بی گون, ختم. یہ کوئی بھی سیاسی تجزیہ کار آپ کو اس وقت بتا دے گا جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا اور ان لوگوں کی مقبولیت کا, یہاں ان لوگوں کی مقبولیت ہے, ایسے جا رہی ہے عمران خان کی مقبولیت, اور عوام کی دہائیاں بھی ایسے جا رہی ہیں. تو
نون لیگ کا جو حشر ہو چکا ہے، کوئی بھی گواہی دے دے گا کہ نون لیگ کے ساتھ اس وقت پنجاب میں، باقی شہروں میں نہیں بات کر رہا میں، یہ جو مریم بی بی آ رہی ہے نا، سندھ کے دورے پر آ رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، پنجاب میں کیا ہونے جا رہی ہے کوئی بھی اس بات کی گواہی دے دے گا آپ کو۔ آخر میں جاتے ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں، یہ جہاں میں بیٹھا ہوں بلاک ایف نارتھ نظام آباد، یہاں ہوا یہ کچھ ہی فاصلے پر ہے جامعہ اشرفیہ، یہاں بلاک ایف سے کہ نمازی باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سیمنٹ اور بجری اتاری جا رہی ہے، بالکل ساتھ ہی ایک عدد پارک ہے اور اس کی چار دیواری کو بند کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار اور محکمہ پارکس کے افسر، ایک نام لیا جا رہا ہے اس میں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی، اور پھر جس طرح سے یہاں پر کراچی میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا پارکس وغیرہ پر قبضے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ملی بھگت سے یہ پارک ایک ٹھیکیدار کو بیچ دیا ہے۔ نمازیوں نے اعتراض کیا، کچھ شور شرابہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے حازم بھنگوار 30-40 لڑکوں اور پولیس کی نفری کے ساتھ پہنچ گیا، اور آتے ہی نمازیوں کو، یہ انگلش بولتے ہیں، انگلش گانے گاتے ہیں، انہوں نے انگریزی میں نمازیوں کو، بزرگوں کو وہاں پر گالیاں بکنا شروع کر دی۔ تو حازم بھنگوار نے ان میں سے کئی لوگوں کو یہ دھمکی دی کہ تم سب کی داڑیاں پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں گا۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں پھر آخر میں کہا جاتا ہے دیکھ لو اب، یعنی جو نوجوان تھے ان کو وہاں پر بعض لوگ روک رہے تھے کہ یار یہ پولیس ہے، سرکاری انتظامیہ ہے، چلو ان سے بھیڑو مت، تو کہتے اب دیکھ لو، اب یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اب ہاتھ پکڑ رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ تو یہ کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے کافی پہلے یہ حازم بھنگوار پہ تنقید شروع ہوئی نا کہ اس کے کپڑے دیکھو، اس کا میک اپ دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی جنس پر بھی لوگوں نے بات شروع کر دی۔ میں نے کہا تھا یہ غلط ہے، اس بندے نے محنت کی ہے، پڑھ لکھ کر آیا ہے، اپنی جگہ بنائی ہے، اس بندے کو کام کرنے دیں، کئی چیزوں پر اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ والے کام کراچی میں، یہاں نارتھ نظام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جو کام کیے ہیں، کچھ دن پہلے میری ایک مزدور سے بات ہوئی، وہ اپنا سڑک کنارے اتنا سا ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ کے، اس ڈبے کے ساتھ وہ مزدور جو ہے وہ چابیاں بنانے کا کام کرتا ہے اور گھروں میں جا کے چابیاں بناتا ہے، اس کا وہ ٹھیا، وہ ڈبہ اٹھا کر لے گئے کہ آ جاؤ، اور پھر جرمانہ کر دیا اس پہ، اور اب وہ دوبارہ وہاں پر موجود ہے، جرمانہ لے لیا گیا اس کا، تو دوبارہ موجود ہے۔ میں نے کہا کب تک موجود ہے؟ کہنا تب تک جب تک اگلا جرمانہ نہیں ہو جاتا، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میری اس سے خود بات ہوئی، تو شکایتیں بھی ڈھیروں ہیں، اور جس طرح کے یہ کام ہو رہے ہیں یہ کام بند ہونے چاہیے، اور ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ حازم بھنگوار نے کس طرح سے لوگوں سے بدتمیزی کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔